بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حج پر جانے والے حجاج کرام اکثر ایک بات پوچھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور اسی طرح ایام حج کے دوران مینا، مزدلفہ، عرفات میں نمازیں قصر پڑھی جائیں گی یا پوری پڑھی جائیں گی؟ مکہ مکرمہ کی حدود کیا ہیں؟ عزیزیہ کی کیا حیثیت ہے؟ اور مینا مکہ مکرمہ میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ اور ان ساری باتوں سے نماز کے قصر پڑھنے یا پوری پڑھنے پر کیا اثر پڑے گا؟ عزیزیہ یہ مکہ مکرمہ کا ایک محلہ ہے اور مکہ مکرمہ میں ہی شروع سے شامل ہے، لہذا مکہ مکرمہ اور عزیزیہ یہ ایک ہی جگہ کہلائیں گے۔ لہذا کوئی شخص اگر حج کے لیے جاتا ہے اور مثال کے طور پر اس نے 10 دن حرم کے قریب رہنا ہے اور اس کے بعد 10 دن اس نے عزیزیہ میں رہنا ہے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ مکہ مکرمہ میں 20 دن کے لیے رہ رہا ہے۔ اور شریعت کی نگاہ میں اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے تو وہ مقیم ہو جاتا ہے اور اس پر مقیم کے احکامات لاگو ہوتے ہیں اور وہ نمازیں پوری ہی پڑھتا ہے، قصر نہیں پڑھتا۔ مینا یہ مکہ مکرمہ سے متصل ایک وادی کا نام ہے۔ 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام مینا جاتے ہیں، پھر 9 ذی الحجہ کو عرفات اور مزدلفہ سے فارغ ہو کر 10 ذی الحجہ کو پھر مینا آ جاتے ہیں، پھر 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو مینا میں قیام رہتا ہے۔ یہ مینا کیا اب بھی مکہ میں شامل ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، اور غالباً اس اختلاف کی ابتدا تقریباً 15-16 سال پہلے ہوئی، جب علماء کے ایک طبقے نے، جو ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور فتویٰ دیا کہ مینا اب مکہ مکرمہ میں شامل ہو چکا ہے، اور علماء کی ایک بڑی جماعت کا اب تک یہی کہنا ہے کہ مینا مکہ میں شامل نہیں ہوا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اب مسائل کا حل کیسے ہو؟ مسافر اور مقیم سے متعلق اس اختلاف کے باوجود کچھ مسائل وہ متفق علیہ ہیں جس پر دونوں جماعتیں متفق ہیں۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 8 ذی الحجہ سے پہلے، اگر 8 ذی الحجہ سے پہلے یعنی مینا جانے سے پہلے کسی حاجی کا قیام مکہ مکرمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ ہو چکا ہے تو وہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہے، مینا جا کر بھی وہ مقیم ہی رہے گا، عرفات میں بھی مقیم ہی رہے گا، واپس آ کر مینا میں بھی مقیم ہی رہے گا اور وہ پوری نماز پڑھے گا۔ یہ سب کے نزدیک اتفاقی مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اتفاقی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کا قیام مکہ مکرمہ اور ایام حج یعنی مینا، عرفات، مزدلفہ یہ سب ملا کر 15 دن سے کم ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے اور حج کے فوراً بعد یعنی 14 ذی الحجہ کو یا 13 ذی الحجہ کو اس کی واپسی ہے، اس کا کل قیام ہی 15 دن سے کم ہے، تو یہ شخص سب حضرات کے نزدیک مسافر ہے۔ اختلافی مسئلہ اس وقت ہوگا جب ایک شخص مکہ مکرمہ میں اس کا قیام مینا جانے سے پہلے 15 دن سے کم ہے، تو علماء کی وہ جماعت جو کہتی ہے کہ مینا مکہ میں شامل ہو چکا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایام مینا، ایام حج کو ملا کر اگر مکہ مکرمہ میں 15 دن بن رہے ہیں تو یہ شخص مقیم ہوگا۔
اور علماء کی وہ جماعت جو یہ کہتی ہے کہ مینا الگ ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر مینا جانے سے پہلے 15 دن ہے تو مقیم ہوگا، ورنہ مسافر ہی رہے گا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو عوام کے لیے آسانی ہے، وہ علماء کی جس جماعت پر اعتماد کرنا چاہے اس پر عمل کر سکتی ہے۔ یہ کوئی لڑنے جھگڑنے کی چیز نہیں ہے، بحث مباحثے کی چیز نہیں ہے، خالصتاً ایک علمی مسئلہ ہے جس پر علماء کے دو طبقے ہیں، دونوں اہل حق ہیں، دونوں کے پاس دلائل ہیں۔ لہذا جس مسئلے پر آپ عمل کرنا چاہیں عمل کر لیں۔ پچھلے سالوں میں جب سے یہ اختلاف شروع ہوا ہے تب سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ حجاج کرام کی دلچسپی کا سبب یہ مسئلہ بیان بنا ہوا ہے اور اس پر لمبی چوڑی بحثیں کی جاتی ہیں، اور بعض گروپوں میں اس کے لیے جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ اس کے سدباب کے لیے علماء نے کوششیں کی، کچھ برابر ہوئی، کچھ برابر نہیں ہوئی۔ بہرحال اس مسئلے کے حجاج کا آپس میں باہمی اختلاف نہ ہو اور ٹکراؤ نہ ہو، اس کے لیے ہم اکثر گروپ کے منتظمین حضرات سے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ جب اپنے مینا کے خیموں میں جماعت سے نماز کا اہتمام کریں تو کسی ایسے شخص کو امام مقرر کریں جو سب کے نزدیک مسافر ہو، یعنی ایسا حاجی ہو جس کا کل قیام مکہ مکرمہ اور حج کے دن ملا کر 15 دن سے کم ہو، تو وہ سب کے نزدیک مسافر ہے۔ اس کی ابتدا میں نماز پڑھی جائے گی تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ پھر جس کو پوری نماز پڑھنی ہو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز پوری کر لے، جس کو قصر نماز پڑھنی ہو وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ تو یہ ایک حل ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی جھگڑے کی چیز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تفصیلی بیان کرنے سے مقصود بھی یہی تھا کہ سب کے سامنے بات واضح ہو جائے۔ اگر اب بھی کسی ساتھی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ مجھے فون کر سکتا ہے، اور فون کر کے اگر اس مسئلے کو مزید سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ کئی بار سمجھایا جا چکا ہے، اس بار میں نے سوچا کہ ذرا تفصیلی طور پر اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اب بھی اگر کسی ساتھی کو چونکہ صوتی پیغام وائس میسج کے ذریعے اس قسم کے مسائل کو سمجھانا اور سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو اگر اب بھی کسی ساتھی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ بجائے وائس میسج بھیجنے کے فون کر لے اور سمجھ لے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔